بتاتے چلیں ایک اور مشکل جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. پہلے ہم پانی کی کمی کا ذکر کرتے تھے لیکن کراچی میں نگلیریا وائرس دوبارہ آ گیا ہے جو کہ ناک اور کان سے انٹر ہونے والا ایک وائرس ہے. انفارچونیٹلی یہ آپ کے دماغ پہ اثر کرتا ہے اور اس سے کچھ اموات بھی واقع ہوئی ہیں. اس کے اوپر کیا سچویشن ہے آئیے ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل احمد صاحب جو کہ نگلیریا مانیٹرنگ اینڈ انسپیکشن ٹیم کا حصہ ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آف سندھ کے ساتھ. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم شکیل صاحب. شکیل صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. یہ بڑی تشویشناک خبر ہے کہ نگلیریا وائرس ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے اور اس وقت جو کوالٹی آف واٹر ہے جو شہریوں کو ملتا ہے اس پہ بڑے سوالات ہو رہے ہیں. آدھا شہر ٹینکرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی اس وقت جو دانش میں اور آپ لوگوں کے ڈیٹا کے مطابق یہ کہاں پینیٹریٹ کیا ہے؟ کچھ مخصوص علاقے ہیں؟ اس کا سورس کیا ہے؟ کچھ ہمارے ویورز کو بتائیے. پورے کراچی میں تقریباً 2008 سے نگلیریا کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہونے شروع ہوئے. 2008 میں CDC اٹلانٹا نے ایک اسٹڈی کروائی تھی آغا خان کے تھرو جس میں یہاں کے جو ریزروائر ہیں 2 ہی ریزروائر ہیں جہاں سے کراچی کو پانی ملتا ہے کہ ہفتے میں اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا کلدی جھیل ہے. تو ان کے جب پانی کو انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا تو اس میں انہوں نے جو ہے کلچر کرنے کے بعد ان کو پیراسائٹ ملا تھا جسے امیبا کہتے ہیں. نگلیریا فولاری کے نام سے یہ پہچانا جاتا ہے پوری دنیا میں اور تقریباً پوری دنیا میں جو بھی ٹیمپریٹ ریجنز ہیں USA میکسیکو آسٹریلیا یہاں پہ بھی اس کے کیسز تواتر سے نکل رہے ہیں. لیکن 2012 سے ہمارے پاس بھی تواتر سے کیسز آ رہے ہیں. اصل میں ہمارے پاس جو پانی ہے اس میں بہت سارے جو ہے ڈرا بیک ہے. کچھ ہمارے ادارے جو ہے ان کی طرف سے تھوڑی سی نیگلیجنسی ہوتی ہے, کچھ ہمارے گھر والوں کی طرف سے جو ہے جو اینڈ یوزرز ہیں ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے. جیسے ہمارے مساجد ہیں شاید مساجد والے بھولے سے بھی جو ہے وہ اپنے ٹینکر جو انڈر گراؤنڈ ٹینک ہیں ان کو صاف نہیں کرتے یا کبھی سالوں میں ایک آدھ دفعہ صفائی ہو گئی تو ہو گئی. جب پانی کے اندر جو ہے وہ سیلٹ یعنی مٹی جمع ہونی شروع ہوتی ہے یا کائیاں جمع ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ نگلیریا وہاں پہ پرورش پانا شروع ہو جاتا ہے. بالکل بالکل یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ایک تو ہم سورس کی بات کر رہے ہیں ریزروائرز کی جس میں یقیناً حکومتی حکام اور جو انتظامیہ ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ ان کی صفائی اور ان کی مینٹیننس ہو, لیکن جو اینڈ یوزر ہے وہ بھی اپنے گھروں میں شاید اس بات کو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لے رہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس کے لیے اب کیا حکومت کی طرف سے صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی مہم کوئی کیمپین چلائی جائے گی کہ جس سے لوگوں میں آگہی بڑھے, خاص طور پہ جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ آفیسز ہیں, سکولز ہیں, مساجد ہیں, ان کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ ان کے جو واٹر ٹینکرز ان کی صفائی کتنی ضروری ہے. لیکن میرا کمپین کا تعلق ہے تو یہ تو ہم کافی عرصے 2012 سے لوگوں کو اویئر کروا رہے ہیں. مختلف پیمپلیٹس اخبارات اگر یاد ہو تو اخبارات میں ان کے جو ایک صفحے کے ان کے ایڈورٹائزمنٹ بھی کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ورک فورس ہے LHWs کی اسپیشلی وہ گھروں میں جب جاتی ہے تو وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ گھر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے پانی کو صاف کریں, صاف پانی استعمال کریں. اور بہت ہی وہ دیسی نسخے بتاتے ہیں نا, جیسے اگر آپ کا انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے اس کے اندر آپ 1-8 کلو گندک جو ہے وہ ڈال دیجیے. گندک پانی میں گھلتا نہیں لیکن وہ کیڑے پیدا نہیں ہونے دیتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ وقتاً فوقتاً اس کے اندر جو ہے وہ بلیچنگ پاؤڈر جو ہے وہ ڈال دیا کریں تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جو جراثیم وغیرہ آ جاتے ہیں وہ جراثیم جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم خود بھی گھر میں کر لیں تو بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے کہ وہ اس کو کیا کر رہی ہے تو اس نے کہ تواتر کے ساتھ سالانہ بنیاد پہ پہلے ہوتا تھا کہ جی کہ کیونکہ سمر سیزن میں ہی یہ بیماری ہوتی ہے تو اس وجہ سے سمر سیزن میں ہم میڈیا اور پرنٹ کے ذریعے جو ہے لوگوں میں اویئرنیس. شکیل صاحب اگر آپ کو یاد ہو اگر ہم 90 کی دہائی دیکھتے ہیں تو بہت سارے پبلک سروس میسیجز ہوتے تھے جہاں آیوڈین ملا نمک, پاپولیشن ویلفیئر, اس کے علاوہ یہی سماجی رویے اور بیہیویئرز کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور کیمپین چلی تھی جس میں پانی کو خاص طور پہ پینے کے پانی کو ابال کر استعمال کرنے کی بار بار تلقین کی جاتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی پبلک سروس میسیجز کی دوبارہ آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے کیونکہ بچوں میں بھی دیکھیں واٹر بورن ڈیزیزز بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں. پینے کا پانی تک ہم جب صحیح طرح استعمال نہیں کر رہے تو جس طرح آپ نے اشارہ کیا کرنے کے لیے نہانے کے لیے منہ دھونے کے لیے جو سورس آف واٹر ہے اس کو بھی ہم صحیح طرح مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل آپ کو کہنا بالکل بڑھیا ہے. اور یہ جو میں آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے چینل کے تھرو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے میسیج ہی کنوے. آج کل میڈیا بہت فاسٹ ہے, سوشل میڈیا اپنی جگہ پہ, اس کے ساتھ آپ کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا الگ رول ہے. تو
شکیل صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہیں گے. آپ نے ریزروائرز کا ذکر کیا, آپ نے گھروں کے ٹینکس کا ذکر کیا, ایک بڑا اہم اس کے اندر جو لنکیج ہے وہ ہمارے واٹر ٹینکرز ہیں. کچھ لوگ ان سے اتنے خفا رہتے ہیں کہ ان کو ٹینکر مافیا کہتے ہیں, لیکن بہرحال ایک ضرورت ہے, ایک ڈیمانڈ ہے ہمارے شہر کی جس کو یہ سپلائی کر رہے ہیں اور فلفل کر رہے ہیں. کیا ان کو کسی طرح پابند کیا جا سکتا ہے, کیونکہ واٹر ٹینکرز کی جو قیمت ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن ایک ٹینکر کی کیا صحت ہے, وہ کتنا صاف ہے, کتنا ہائیجینک ہے, کیا اس پہ کوئی پابندی عائد کر سکتی ہے حکومت؟ بالکل, اس سلسلے میں ہم نے کافی دفعہ کوششیں کی ہیں, کیونکہ زیادہ تر ہائیڈرینٹس جو ہیں وہ واٹر بورڈ کے ہیں جہاں سے ان کو پانی سپلائی ہوتی ہے, تو وہاں کے جو انچارج ہیں ان کو بھی ہم نے اس سلسلے میں باؤنڈ کیا تھا. اور کچھ شروع میں جب مصباح الدین فرید صاحب جو ہے وہاں کے ایم ڈی تھے, تو اس زمانے بڑا کنکریج ایفرٹس ہوتا ہے کہ جتنے ان کے ہائیڈرینٹس تھے وہاں پر ان کو باؤنڈ کیا گیا تھا کہ وہ ٹینکرز جو وہاں سے نکلتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کلورینیٹڈ واٹر ہو. دوسرے یہ کہ جو ڈی سیز ہیں, ڈی سیز کو بھی آن بورڈ لیا گیا تھا. خاص طور پر میں ڈسٹرکٹ سینٹر کی بات کروں گا کہ یہاں پہ جو ڈی سی آفس کے بالکل برابر میں سقی حسن ہائیڈرینٹ ہے, بہت بڑا ہائیڈرینٹ ہے جس سے بہت بڑا علاقہ جو کور ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہاں کی بھی صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے, اور ماضی میں زیادہ تر کیسز جو سینٹرل میں ہوتے تھے وہ اسی ہائیڈرینٹ کی وجہ سے ہوتے تھے. یہ کوئی ہمارے پاس تو یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے شکیل صاحب. آئی چوز ٹو سی دا کلاس ایز ہاف فل. اگر یہ ٹینکرز کو ایک کلیننگ سروس کی ضرورت ہے, یہ اپنے آپ میں ایک بزنس ہو سکتا ہے, کوئی چھوٹا انوویٹو بزنس آئیڈیا ان کو پابند کر سکتا ہے, ان پہ تاریخ لگائی جا سکتی ہے کہ آخری دفعہ کب انہوں نے اپنی مینٹیننس کرائی تھی, اور اس کو لازمی قرار دیا جا سکتا ہے جب یہ ہائیڈرینٹ پہ پہنچیں تاکہ یہ ٹینکر صاف ستھرے ہوں. آئی تھنک دیر آر مینی سولوشنز ٹو دا پرابلم. لیکن بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں اور آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ آج خبر کے بارے میں بتائیں گے. اٹس اگین کیونکہ آئی ایم اے بگ سپورٹر آف اسمال اینڈ لوکل بزنسز, اور خاص طور پہ جو لوگ انٹرسٹنگ انوویٹو آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. آج آپ کی ملاقات کرائیں گے بی گٹسی کی ٹیم سے, اور یہ آپ کو گٹسی ہونے کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں, ان کا پروڈکٹ کیا ہے, آئیے اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.